السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی سننے والوں کو میرا سلام۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا جو حضرت علی مرتضیٰ کی علمی فراست کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان سے گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت یعنی صحابیت کا خیال آیا تو رک گئے۔ اسی اثناء میں باب علم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب کے چہرے پر غضبناک کے اظہار ملاقات فرمائے تو پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کو کس بات نے غضبناک کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنا دیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تحویل ہے۔ آیات اور اس کا ترجمہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ آزمائش ہی ہیں، پارہ 28 آیات نمبر 15۔ اور ان کے اس قول میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، میں حق سے مراد موت ہے جس سے کسی کو چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ اور ان کے اس قول کے کوئی بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں۔ اور ان کے اس قول کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں۔ اور ان کے اس قول کے بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان کے اس قول کے کہ میرے پاس زمین میں ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ذہانت سے نوازا ہے، بے شک اللہ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے مطابق علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ قاضی القضاء چیف جسٹس کے منصب سے پرفائز تھے، اور حضرات شیخین اکثر الجھے ہوئے مسائل میں حضرت علی رضی کی طرف رجوع فرمایا کرتے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو